من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حضرات محترم، اس کی آواز تھوڑی اونچی کریں. پچھلے 2 خطبات کے اندر علم کی اہمیت اور فضیلت اور 2-3 آداب اس کے حصول کے حوالے سے ذکر کیے ہیں. آج اس حوالے سے آخری خطبہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے. اس بات کا تو آپ کو علم ہو چکا کہ یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور جو چیز انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، جو جس کی وراثت ہوتی ہے، اس کی نسبت اسے نصیب ہوتی ہے. اور جب انبیاء کی نسبت کسی کو نصیب ہو گئی تو اس کا مقام بھی اس نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. ایک عام ملازم کسی جگہ جاتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مالک کا پیغام لے کے جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب ہم نبی کا پیغام لے کر جائیں گے تو اس کی نسبت سے عزت اور احترام بھی بڑھ جائے. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ جو علم والے لوگ ہیں یہی تو اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان تھے، گناہگار تھے، لیکن جب انہوں نے اس نبی کے علم کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ دی تو رب تعالیٰ نے ان کے تزکیے کی گواہی دے دی اور فرمایا کہ نہ علم والے اور غیر علم برابر نہیں ہو سکتا. اب اس علم کے حصول کی خاطر کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس کے بارے میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا میں نے قول بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے 20 سال اس کے آداب حاصل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ آداب پہ خوب توجہ کرو، ورنہ ہوگا کیا تمہیں علم تو نصیب ہو جائے گا، اس علم کے فوائد نصیب نہیں ہوں گے. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری مسجد میں ہر قسم کی چیز میسر کی گئی ہے. اے سی بھی لگے ہیں، پنکھے بھی لگے، لائٹیں بھی لگی ہیں، کارپٹ بھی بچھے ہیں، لیکن پیچھے سے کنیکشن بجلی کا ختم ہوا تو یہ سب چیزیں بیکار ہو گئی. یہی کارپٹ پہ بیٹھنا محال ہو گیا کہ گرمی محسوس ہونے لگ گئی کہ پیچھے سے کنیکشن ختم ہو گیا. آداب اس بجلی کی مانند ہے اور اس کنیکشن کی مانند ہے کہ جو ملے گا تو پھر اس علم کا فائدہ ہوگا. تو میں آپ کے سامنے مختصراً 15 آداب اس کے دلائل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اس کو توجہ سے اس نیت سے سوال کریں کہ ہم نے ان کے اوپر عمل کر کے علم حاصل کرنا، پھر اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ علم تو آ جائے گا، اس کا فائدہ نہیں نصیب ہوگا. بلب تو لگے گا، روشنی نہیں ہوگی. اے سی تو لگے گا، ٹھنڈک نہیں ہوگی. جسم تو ہو اور روح نہ ہو تو اس جسم کو دفنا دیا جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. گھر میں رکھنا پسند نہیں کوئی کرتا جب روح اس میں سے نکل جاتی. تو پہلا ادب للہیت. اگر اخلاص نہیں تو اس علم کا فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم العلم لیباہی به العلماء او یماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم. جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ علماء کے اوپر اپنی فضیلت ظاہر کرے، جی میرے پاس زیادہ علم ہے، یا جاہلوں کے سامنے اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنا چاہے ان کی تذلیل کے لیے، یا اس لیے کوئی بات یاد کرے کہ میں ایک انوکھی بات لوگوں کو نئی بات بتاؤں گا، لوگ میری طرف متوجہ ہوں. اس شخص کے اندر سے اخلاص رخصت ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلہ اللہ جہنم
اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے. اس لیے پہلا ادب اعمال کرنے سے پہلے اس نیت کی اصلاح ہے کہ کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے بندوں سے جہنم کو سب سے پہلے بھرا جائے گا. ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا. ساری زندگی کام کرتا رہا لیکن اخلاص نہیں تھا, اٹھا کے جہنم میں پہلے پھینک دیا جائے گا, باقی ابھی بعد میں ہوگا. اس لیے سب سے پہلی چیز وہ للہیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے, علم حاصل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا اس کا ادب, علم وہ حاصل کیا جائے جو نفع مند ہو, جو آپ کو فائدہ دے, جس کی آپ کو ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا لا ينفع, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بے مقصد علم کے حصول کی خاطر ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی, فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ اس دنیا کو میرا سب سے حقیقی غم نہ بنا دینا کہ میں بس اس دنیا کے غم کے اندر کھو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے, لیکن یہ دعا مانگ کے اس امت کو سکھا دی, اے میرے امتیوں قیامت تک آنے والے لوگوں کھو نہ جانا دنیا کے اندر. کہنا اپنے مالک سے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, اور اس دنیا کے ہی علم کے حصول کی خاطر ہم ساری زندگی غرق نہ کرتے ہیں. اے اللہ اخلاص بھی عطا فرمانا اور نافع علم عطا فرمانا. قیامت کے دن 5 باتوں کا جب تک انسان جواب نہیں دے گا, اور ایک روایت میں 4 امور ہیں. فرمایا وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا. لا يزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا. 5ویں بات, اور وہ جس میں 4 باتوں کا تذکرہ, اس میں 4تھی یعنی آخری بات, ماذا عمل فیما علم, حضرت انسان جتنا علم تیرے پاس آیا تھا اس میں سے کتنے پر عمل کر کے آیا. آپ کے علم میں ہے 5 نمازیں کیا پڑھی ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ سنن کے یہ فائدے ہیں کیا پڑھے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ روزوں کے یہ فائدے ہیں کیا رکھے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان کے نامہ اعمال میں جو وزنی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. کیا اچھے اخلاق سے پیش آئے یا بات بے بات لڑائی کرتے رہے, یا غصہ کرتے رہے, یا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے رہے, اس علم کے باوجود بھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو روک لے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو ان کی باتوں اور کلام کی وجہ سے پکڑا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقیلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. کیا کوئی اور وجہ بھی دنیا میں ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان اس معاملے کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ اوندھے منہ گرے؟ ما سوائے الا حصائد السنتہم, ان زبانوں کی جو کھیتیاں نے کاٹا ہوگا. ان سب باتوں کا علم تھا, اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پکڑے جائیں گے. اس لیے وہ علم حاصل کریں, اس میں اپنا قیمتی وقت صرف کریں کہ جو قیمتی وقت کل قیامت کو اللہ کے ہاں جواب دے سکے. اے اللہ میں نے نیند قربان کی تھی موبائل پہ فلم دیکھنے کے لیے نہیں کی تھی, میں نے نیند قربان کی تھی دوستوں کے ساتھ صرف کھانا کھانے کے لیے دوسرے شہر جانے کے لیے نہیں کی تھی. اللہ میں نے نیند قربان کی تھی تیرا دین سیکھنے کے لیے کی تھی. اللہ میں نے اپنے وقت کو قربان کیا تھا تیرے دین کو سیکھنے کے لیے کیا تھا.
اور ان کاموں میں کیا ہوا کوئی وقت کبھی ضائع نہیں جائے گا، رب تعالیٰ اس کا مول دنیا آخرت میں عطا کرے گا۔ تیسری چیز، جس جگہ پہ علم حاصل کیا جا رہا ہو اس جگہ کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جس جگہ کے اوپر علم حاصل کیا جا رہا ہو، جب استاد کے سامنے بیٹھے ہوں، جب علم کی بات سن رہے ہوں، تو عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کے سامنے ایک شاگرد بیٹھا ہوا اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ ہنس پڑا۔ امام عبد الرحمن بن مہدی کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تطلب العلم وانت تضحك لا حدثتكم شهرا، تم علم حاصل کر رہے ہو، ہنس رہے ہو، اس مجلس کے ادب و آداب کا تمہیں خیال نہیں؟ ما حدثتكم شهرا، ایک مہینے تک میں تمہیں کوئی ایک بھی حدیث بیان نہیں کروں گا، تم نے اس مجلس کا خیال نہیں رکھا۔ اتنی عظیم مجلس کہ جس مجلس میں تم آ رہے تھے تو فرشتے تمہارے لیے پر بچھا رہے ہو، اتنی عظیم مجلس کہ تم چل کے یہاں آ رہے ہو، رب تمہارے لیے جنت کے راستے سکیڑ رہا ہو، اتنی عظیم مجلس کہ اللہ جنت کے راستے آسان کر دے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان مجلسوں میں حاضر ہونے کے لیے آتے ہو، اتنی عظیم مجلس کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہو کہ میرے ان آنے والے بندوں کے لیے مجھ سے دعائے مغفرت کرو۔ اتنی عظیم مجلس کہ مچھلیاں سمندروں کے پیٹ میں اور فضاؤں میں اڑتے پرندے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو اور تمہیں اس کا احساس نہیں۔ رب کو اتنا احساس تو تمہیں اتنا بھی احساس نہیں۔ تطلب العلم وانت تضحك، علم حاصل کرتا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے اس مجلس کے اندر، ادب و آداب کا نہیں پتا۔ ما حدثتكم شهرا، ایک مہینہ بطور سزا میں تمہیں علم نہیں دوں گا، کوئی حدیث بیان نہیں دوں گا۔ عام مجلسیں ہیں، جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، انسان کو گناہ تو نہیں ہے، انسان کا اظہار تفنن کوئی بات کر لینا، انسان ہے، اس کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، حدود میں رہتے، لیکن جب یہ مجلس ہوتی اس کی کیفیت بدل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے افراد کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو تشبک سے منع کر دیا کہ ایسے انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی، ان کو ٹیک نہیں لگانی، ان کو کسی تنکے سے نہیں کھیلنا، ان کو اپنی داڑھی سے نہیں کھیلنا۔ بچہ شور کر رہا ہو، آج جتنا بڑا مرضی منصب والا ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو یہ کہہ سکے اس کو بچے خاموش ہو جا۔ صرف ایک بندے کو اختیار دیا، وہ خطیب کو، کہ تم کسی سے کوئی بات کر سکتے ہو، اور وہ آدمی خطیب سے بات کر سکتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے ہمارے سارے جانور اور علاقے اور وادیاں کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کی۔ ایک بندہ آیا، آ کے ڈائریکٹ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت پہلے ادا کیجیے۔ وہ بھی خطیب سے بات کر سکا اور خطیب نے بھی ان افراد سے بات کی۔ آپس کی بات میں چپ کرنے کا اشارہ بھی بےہودہ امور میں شامل کر دیا۔ مجلس کا ادب تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ علم حاصل کرتے ہوئے ادب مجلس اس طرح برقرار رکھتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے تو اس انداز سے خاموشی سے ساکت و صامت ہوتے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کچھ بھی جنبش کی تو وہ پرندے اڑ جائیں۔ اس قدر خاموشی سے، اس قدر تسلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جتنی پہلے کتب تھی وہ کتابیں تحریری شکل میں آتی تھی، تحریری شکل میں آئی ہوئی بات کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن تحریری شکل میں نہیں آیا، یہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بغیر تحریری شکل ہونے کی وجہ سے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن نازل فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ نے ساتھ ساتھ جلدی جلدی قرآن کو نہیں پڑھنا، زبان کو حرکت نہیں دینی۔ کیوں؟ آپ نے توجہ سے بات سن لی۔ چوتھا مجلس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی بھی اختیار کی جائے اور بات کو خود توجہ سے سنا جائے، ارد گرد کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب خطبہ بھی سن رہے ہوں، جب کسی مجلس علم میں بیٹھ کے باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہو تو اذکار کی طرف بھی توجہ نہ دی جائے، صرف اس بات کو سنا جائے، کیونکہ اگر وہ بات دل میں اتر گئی باقی زندگی اذکار میں اور نیکیوں میں گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی قرآن تو ساتھ پڑھ رہے تھے، کوئی اور کام تو نہیں کر رہے، تو قرآن پڑھنے سے کس نے روکا تھا اس وقت؟ اللہ رب العزت۔ یہ سورت 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ سورت القیامہ نکال کے دیکھیے، یہ غالباً سورت نمبر 75 ہے، اس میں نکال کے دیکھیے، پہلے رکوع کے اختتام کے قریب پہنچ کے اللہ فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ نے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت نہیں دینی۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب علم ان تک پہنچ رہا ہے، رب کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے تو اس کو بھی مت دہرائیں، صرف توجہ سے سنتے چلے جائیے۔ یہ علم کا چوتھا ادب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، دور سے آگ کو دیکھ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے انی آنست نارا، میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں پہ ٹہریے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے لے کے آتا ہوں، یا کوئی راستہ بتانے والا موجود ہو تو راستہ پوچھ کے آؤ۔ تو جس وقت وہاں پر گئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ تو کی مقدس وادی میں آ چکے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، توجہ سے سننا ہے۔ چوتھا ادب علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ارد گرد خیال نہ کیا جائے، یہ مت دیکھا جائے کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، یہ مت دیکھا جائے کہ کارپٹ کا ڈیزائن کیسا ہے، یہ مت دیکھا جائے کہ وقت کیا گزر رہا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، یہ لفظ توجہ کس چیز کا مقصد کہاں سے نکلا ہے؟ یہ توجہ کی تے ہٹا دیں تو پیچھے وجہ باقی بچتا، اور وجہ اس چہرے کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جب علم حاصل کر رہے ہوں تو چہرہ استاد کی طرف رکھتا، اس کو کہتے ہیں توجہ فرمائیے، اپنے چہرے کو بھی میری طرف موڑ لیجیے۔ فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں تجھ سے تیرا رب مخاطب ہوں، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے بات سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، یہ لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو۔ تو یہ توجہ چوتھا ادب ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرتے وقت علم کے ضبط کے ذرائع اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ کون سی چیز؟ آپ کے پاس کاغذ یا قلم اگر میسر ہو تو لکھ لیجیے اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کا ایک میزہ اور ایک خاصہ ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں نصیب ہوا۔ یہ اپنے والد صاحب سے صرف 11 برس چھوٹے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل بچپن بلوغت کے اندر ان کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جو اللہ نے اولاد دی وہ عبداللہ نام اس کا رکھا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ احادیث کو لکھ لیا کرو تو پھر یہ ہر چیز کو لکھنا شروع ہوگا۔ کچھ کبار صحابہ کہنے لگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائیں صرف وہ لکھا کیجیے، کبھی آپ مذاق کر رہے ہیں، کبھی غصے میں ہیں، ہر چیز نہ لکھا کیجیے، کیونکہ انسان ہے، جو لکھوائیں وہی اہم ہوگا، باقی عام زندگی کی باتیں ہوں۔ اب محبت یہ کہتی تھی کہ میں سرکار کی ہر بات لکھ لوں، بڑوں کا ادب یہ کہتا تھا کہ جو لکھوایا جائے اس کو لکھ لو، تو فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ گئے، آج کہنے لگے محبت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کی ہر ادا اور ہر جملہ لکھ لیا جائے،
بڑے یہ کہتے ہیں کہ نہ لکھا جائے، آپ فرمائیے کہ اس کا فیصلہ کرتے ہوئے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان سے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھ لیا کرو۔ اس علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ علم کا ایک ادب وہ یہ ہے کہ اس علم کو بعد میں تحریر کر لیا جائے۔ جب استاد لکھوائے باقاعدہ تو لکھ لیا کرو۔ اسی لیے فرمایا استعین بیدک، اے بندے اپنے ہاتھ سے علم کو ضبط کرنے کے لیے مدد لے لو۔ اب ہاتھ سے علم کیسے محفوظ ہوگا؟ علم کے حصول میں ہاتھ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کی مدد سے وہ چیزیں لکھ لو جو بڑی اہم ہوں گی، جو آپ کی زندگی میں آپ کے کام آنے والی ہوں۔ جیسے بڑے بڑے معاہدات لکھے جاتے ہیں، آپ کسی کو دکان دیتے ہیں تو ویسے ہی نہیں دے دیتے، اس کا معاہدہ تحریر کرتے، جتنا مرضی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیونکہ اہمیت کے پیش نظر اس کو تحریر کرتے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کا علم سب سے قیمتی ہے، اس لیے جب وقت ملے تو اس کو لکھ لیا کیجیے، اور جن چیزوں سے لکھیں ان کا ادب کریں، جن چیزوں پہ لکھا ہوا ملے وہ ان کا ادب کیجیے۔ ہمارے اس شہر کے بہت بڑے محدث حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، وہ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، انہوں نے کتابیں پکڑی صحیح بخاری۔ جب صحیح بخاری انہوں نے پکڑی ہوئی تھی تو ایک شاگرد کہنے لگے کہ استاد محترم یہ مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے اصرار کیا تو استاد نے ان کو کتاب دے دی۔ وہ کتب لے کے انہوں نے ایسے پکڑ لیا اور چلنے لگے۔ چند قدم کے بعد حضرت حافظ صاحب سے برداشت نہیں ہوا، ان سے وہ کتاب واپس لے لی، کہا کہ مولانا اس کو ایسے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ ادب ہوتا ہے، ان چیزوں کا بھی ادب کہ جن چیزوں پہ اللہ کے نبی کے فرامین کو لکھا جا رہا ہے، ان چیزوں کا بھی ادب اسی طرح کرنا ہو۔ اور میں اس کے بعد چھٹا ادب انسان کے لیے یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس علم کو باقاعدہ یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَأَدَّاهَا، 3 کام کرو گے تو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم ہر بندے کی خدمت کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی دعا مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ فرمایا اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ خوش رکھے، سمع مقالتی، میری بات کو توجہ سے سنتا ہے، اور یہ توجہ پہلا ادب گزر چکا۔ فرمایا فحفظها، پھر اس کو یاد کرتا ہے، وَأَدَّاهَا، اور پھر آگے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو علم کو یاد کرنا علم کا 5واں ادب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں بھول جایا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے بچھاؤ، کپڑا بچھایا اور اشارہ کر کے ایسے اکٹھا کیا اور اس کو جوڑ کے ان کے سینے پہ لگا دیا۔ فرمانے لگے اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا۔ اور رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ سوتے آرام کرتے، اس جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہوتا، دوسرا حصہ اٹھ کے عبادت کرتے، اور تیسرا حصہ ان احادیث کا مذاکرہ کرتے، کیونکہ حکم ہے تذاکروا کہ تم اس علم کا مذاکرہ کیا کرو، فإن حیاتہ مذاکرتہ، کیونکہ یہ علم اس وقت زندہ رہتا ہے جب تم اس کو دہراتے رہتے ہو۔ یہ سلف صالحین کے کثرت سے اقوال سنندار میں موجود ہے۔ تو یہ صحابہ کے الفاظ بھی یہی ہیں ملتے جلتے کہ تم اس علم کو دہراتے رہو، آپس میں بیٹھو دہراؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک انصاری صحابی سے بات طے کی، ایک دن میں کماؤں گا، جو کماؤں گا آدھا تمہیں دے دوں گا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہنا، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کو سن کے یاد کر کے مجھے بتا دینا، اس کے عوض میں تمہیں اپنی آدھی کمائی دن کی دے دوں گا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے دن کی آدھی کمائی کسی کو صرف حدیث سننے کے لیے دے دے؟ وہ انصاری کہنے لگے ایک دن میں کماؤں گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہیے گا، جو باتیں کریں وہ مجھے آپ بتائیں، آدھی کمائی میں آپ کو دے دوں گا، اور ایک دوسرے سے سنتے سناتے یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے اندر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا
وہ جبرائیل علیہ السلام کو سنتے، ان کو سناتے اور ان سے سنتے اور مذاکرہ فرشتے کے ساتھ کرنا۔ اتنی اہم چیز ہے کہ اس علم کو دہرایا جائے۔ جب تک علم کو دہرایا نہیں جاتا تو انسان بھول جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کمال یادداشت والے ہو گئے تھے، دہراتے بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بشارت بھی تھی اور دعا بھی تھی۔ تو وہ ایک دن مروان بن حکم انہوں نے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہنے لگے آپ آئیے اور ہمیں کچھ حدیثیں سنا دیجئے۔ کچھ بندوں کو پیچھے بٹھا دیا، کہا ان کو پتہ نہ لگے جو یہ حدیثیں بیان کریں ان کو لکھ لینا۔ انہوں نے ان کو حدیثیں بیان کی اور انہوں نے ان کو لکھ لیا، ان کو معلوم نہ ہوا۔ 1 سال گزرا، اللہ نے دونوں کو زندگی دی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا آپ نے پچھلے سال کچھ باتیں ذکر کی تھی، اس موضوعات پہ وہ ہمیں دوبارہ بتا دیجیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل سے بتائی، یہ پہلی بات آپ کو اس دن بتائی تھی، یہ دوسری بتائی تھی، یہ بتائی تھی، یہ بتائی، اور پیچھے وہی بندے اپنے مخطوطات لے کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ دعا بھی ملی اور خود یاد کرنے کا اہتمام بھی کرتے۔ خطبات جمعہ سنتے ایک طویل عرصہ گزر گیا، لیکن جب ہم سننے کے بعد اپنے دوستوں میں اس کو دہراتے نہیں ہیں تو وہی حدیثیں نئی لگتی ہیں اور اپنی زندگی کی کئی دفعہ آخری عمر میں پہنچ کے ایک جملہ کہتے سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سنی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ نہیں ہوتا، وہ سنی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم نے بیان کی ہوتی ہے۔ اور عموماً جو مسجدوں سے متمسک لوگ ہیں ان کے کانوں میں پڑی وہ بھول کیوں گئے؟ وہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کا مذاکرہ نہیں کیا۔ تو اس کو دہرائیے۔ چھٹا ادب پاکیزگی اختیار کیجیے۔ علم بہت قیمتی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنے استاد امام وقی کے پاس گئے، کہنے لگے استاد محترم میں علم کو بھول جاتا ہوں، جو باتیں کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، کئی چیزیں اس میں سے۔ امام وقی کہنے لگے کہ امام شافعی سے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ وہ تو گناہ گار نہیں تھے اس طرح کے جیسے ہم لوگ گناہ گار۔ کہنے لگے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، پھر علم ضبط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ گناہ ایک ظلمت اور اندھیرا ہے اور علم ایک روشنی ہے، جہاں اندھیرا آ جائے روشنی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ان گناہوں کو پیچھے کر دو تاکہ علم کے یعنی ایک سینے میں ایک چیز نے جمع ہونا ہے، چاہے آپ علم کا نور جمع کر لیں چاہے گناہوں کی ظلمت جمع کر لیں۔ پاکیزگی کا اہتمام نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر یہ غالباً 31 ہے، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے ہوئے اس کی خوبصورتی کا اہتمام کر لیا کرو اور صاف ستھرا لباس ہو۔ ہم لوگوں کی عادت عجیب ہے کہ ہم مساجد میں آتے ہیں، علم کی مجلسوں میں آتے ہیں، بڑے کیجول ڈریس میں آ جاتے ہیں، جو پہنا ہوتا ہے اسی طرح آ جاتے ہیں، نہ کبھی بال بناتے ہیں نہ کبھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہیں عام چھوٹی سی شادی پہ جانا ہو تو گھنٹوں تیاری پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ جب ہم نے اہمیت نہیں دی اس چیز کو کہ ہم ایک عظیم الشان نبی کا ورثہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم رب سے کیا گمان رکھیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ویسے ہی سب کچھ عطا فرما دے۔ اس لیے پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھنا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت رہی ہیں، ان میں ایک التعطر، خوشبو کا استعمال ہے۔ پاکیزگی کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد 8واں ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بلایا نہ جائے، خود جایا جائے ان کی خدمت میں۔ کتنے ہی ایسے صحابی تھے جو خود جاتے تھے، صرف صحابہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو اور علم عطا کیا گیا ہے، تو وہ کہنے لگے کیف السبیل الیہ، اے میرے مالک میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ وقت کا نبی جلیل القدر پیغمبر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیف السبیل الیہ، اے میرے رب میں اس تک کیسے پہنچ کے اس سے علم حاصل کر سکتا ہوں؟ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان کی تھی، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے
سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینے سے دمشق کی جامع مسجد 1000 سے زیادہ کلومیٹر بن جاتے ہیں. اس وقت کی صعوبتوں اور مشقتوں والا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں. آگے کہنے لگے جئت من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک حدیث کے لیے صرف ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا لگا تھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اتنا سفر کر کے جانا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی طرح پوری دنیا میں گھومتے رہے. آج اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مقبولیت دی ہے وہ صحیح بخاری کو عطا کی ہے. اور اس کا نوواں ادب یہ ہے کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرے. اتنی تکالیف جو اسلاف نے برداشت کی. میں آپ کو قریب کے اسلاف کی کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں. ایک بہت مشہور عالم دین آپ کے اس وقت کے بقیت السلف حافظ محمد بن عبدالسلام بن محمد بٹوی حفظہ اللہ وسلمہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اکثر لوگ ان سے ملے بھی ہوئے ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں. یہ کہنے لگے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میں نے خود ان کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی دیکھی پڑھی اور حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب ایک عالم دین تھے. جس وقت وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو ان کے پاس قمیض نہیں تھی. ان کو کھیس ملا تو انہوں نے وہ کھیس لپیٹ لیا. ان کے پاس پیسے نہیں تھے. 6 مہینے اسی کھیس کو لپیٹے رکھا ہوا. لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کیا. ایسے غیرت والے آدمی. جب وہ ایسا غیرت والا باپ ہو تو رب تعالیٰ اس کی تکلیفوں کا بدل اس اولاد کی شکل میں دیتے. اور ان کی تفسیر لکھی ہوئی تفسیر القرآن الکریم میری نظر میں اس وقت سب سے بہترین تفسیر. 70 سے زائد تفاسیر کا بالاستیعاب مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ سلف صالحین کے آراء میں ان کی روشنی کے اندر انہوں نے لکھا. بہترین 4 جلدوں میں چھپی ہوئی تفسیر ہے کہ باپ نے ایسی محنت کی تکالیف برداشت کی. اس کی تکالیف میں باپ کو بھی حصہ ملا اور نسلوں تک یہ حصہ منتقل ہوا. جیسے ابو حاتم رازی امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے. 2 بندے ایسے گزرے جنہوں نے امام بخاری کے کاموں کے اوپر بھی بعض اوقات نقد کیا ہے کہ یہ شاید امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے اور کسی کو جرت نہیں ہوئی. ان میں ایک ابو زرع رازی ہے اور ایک ابو حاتم رازی ہے. یہ رازیان ہیں. ابو حاتم رازی ابو زرع رازی کے ساتھ اور ایک اور بندے کے ساتھ مل کے طلب علم کے لیے سفر کر رہے. دور گئے رستے میں معلوم ہوا وہ ابھی دور ہے جہاں پہ استاد حدیث میں آن کر کہنے لگے کہ رستے میں سفر جو ہے وہ سامان سفر تھا وہ ختم ہو. کھانے کو کچھ ہے نہیں, کرایہ ہے نہیں کہ کسی کے ساتھ وہاں پہنچ سکے. بے ہوش ہو کے گر گیا. اب کچھ دیر دوستوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ بستی کی طرف گئے کہ کم از کم ان کی تجہیز و تکفین کے لیے تو کوئی کام کرے. وہاں پر گئے. ان کو دور بستی میں جب پہنچے وہاں پہ تو اس کے بعد ان کو لے کے آئے اور دیکھا کہ ابھی یہ زندہ ہے. کس کام کے لیے اتنی صعوبت برداشت کی علم حاصل کرنے کے لیے. تو رب تعالیٰ نے ان کی اولاد ابن ابی حاتم جو ان کے بیٹے تھے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ اسماء الرجال کی بنیادی سب سے بڑی کتاب جس کی بنیاد پہ حدیث کو پرکھا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, وہ الجرح والتعدیل ان کے بیٹے نے لکھی ہوئی ہے. جب باپ نے محنت کی تو بٹوی صاحب جیسا عظیم محدث پیدا ہوا. جب باپ نے محنت کی تو ابن ابی حاتم جیسا عظیم محدث پیدا ہوا. یہ تکالیف کا برداشت کرنا اتنا ضروری ہے ان چیزوں کے اندر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی 5374 احادیث ہیں ان کی جو بیان کرتے ہیں. کہنے لگے آج ریشم کے اس رومال سے وہ اپنا ناک صاف کرتے ہوئے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں آپ کے در کا ہو کے رہ گیا. میں کمانے کے لیے باہر نہیں گیا,
کہ کہیں اب میں باہر جاؤں، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، زبان سے کوئی کلمہ خیر فرما دے اور میں وہ سن نہ سکوں، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ وہیں پہ بیٹھے رہتا ہے، وہیں پہ در پہ بیٹھے رہتا ہے۔ کہنے لگے بھوک کی شدت میں اگر کوئی کھانا دے جاتا تو میں کھا لیتا، کوئی نیا لباس، کوئی پرانا لباس دے جاتا تو لباس تبدیل کر لیتا، ورنہ وہیں بیٹھے رہتے۔ کہتے ہیں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانا نہیں ملا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا۔ کتنے دن کی بھوک کی شدت تھی، کتنا انسان پانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا۔ کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ گویا ان کے اوپر کوئی مرگی وغیرہ کا دورہ ہے جس کی وجہ سے یہ گرے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے غشی والا سمجھ کے جا رہے تھے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، حالانکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف بھوک تھی، اور میں اس وجہ سے یہ ساری بھوک برداشت کی کہ میں اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، جا نہیں سکے۔ جب انہوں نے ایسا علم حاصل کرنے کے لیے تکالیف برداشت کی، رب تعالیٰ نے ہر جگہ کے اوپر قال ابو ہریرہ قال ابو ہریرہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ سب سے زیادہ حدیث ہے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ 9واں ادب تھا۔ اگلے انشاءاللہ 6 ادب کوشش تو بڑی کی ہے کہ یہ ختم ہو جاتے آج، لیکن یہ نہایت قیمتی ہے، یہ جسم کی روح کی مانند ہے۔ انشاءاللہ 6 آداب قیمتی اور کچھ واقعات اور آیات اور احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے اگلے خطبے میں عرض کرتے ہوئے اس موضوع کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا سننا ہمارا سنانا قبول فرمائے، اور جو چیز سنی ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔